Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, good afternoon, everybody. This is Sana Durrani, and I would be moderating this session. Before we formally start the session, I would like to invite Mr. Faisal for opening words, and then we would formally go for a complete details. Good afternoon, everybody. On behalf of TVET SSP Balochistan, I welcome all of you. Honorable Mr. Saab, Secretary Social Welfare, our representatives from European Union, Federal Republic of Germany, and all the esteemed guests, thank you for being here. We apologize for a slightest delay, but things are going to go smooth now. Thank you very much. Now I would like to invite Mr. Hafizullah Jogizai Saab to come over the stage and recite few verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. Jazakallah. Before I invite our next guest, I just want to give an overview about the TVET Sector Support Program contribution for Balochistan. The first phase of the reform started in 2011, which is based on the National Skill Strategy, has ended in December 2016. During this period, a number of milestones have been achieved, such as National TVET Policy, National Vocational Qualification Framework, and the introduction of competency-based training and assessment. The first phase was supported by the European Union, the Government of Germany, the Netherlands, and Norway. The second phase of the TVET Sector Support Program has been launched in January 2017 for another 5 years. The program is supported by the European Union, the Federal Republic of Germany, and the Royal Norwegian Embassy. The overall objective of the program is to improve governance and private sector participation in the TVET sector to increase quality skill development that meets the demand of the labor market. The TVET Sector Support Program is being implemented across the Pakistan, including Balochistan, through 4 main areas: private sector engagement, policy and reforms, human resource development, implementation of reform TVET. We are thankful to all the donors with TVET Sector Support Program team, the donors, European Union, the Federal Republic of Germany, Royal Norwegian Embassy for their continuous support to Balochistan and the government of Balochistan. Now I would like to invite Ms. Eric Rodzol for the opening remarks and for TVET contribution during COVID-19. Thank you very much. Can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you. Dignitaries from the Balochistan Provincial Government, NAFTDC, TEFTA, Health and Social Welfare, representatives from the EU delegation, from the German Consulate General, distinguished guests, dear friends and colleagues from Mansell Organization and TVET SSP. This is a very special moment that made us all come together here. As a TVET Sector Support Program, we have been working in technical and vocational educational training for many years. We have been helping the government in providing vocational training as a career path for youth.
We profoundly believe that a well-functioning TVET system is crucial for growth and development of individuals, communities, the industry in the province, and ultimately the nation. As TVET SSP, we have been side by side with our national partner NAFTDC, and in the provinces with NAFTDC and the TEFTAs. In the early days of the Corona crisis, when nobody really knew yet what Corona meant and how much disruption and suffering it will bring, our donor partners said, let us think together how to help our partners to deal with the situation and to support the people in need. So we discussed with the local authorities to see what is needed, and it became clear very soon that our help was most needed in terms of equipping hospitals with beds. We then turned to the training centers we have been working with in the past to see what was possible in a short time. From there, we saw that Manzil organization, we could be working with Manzil organization, and the conditions would be given there, so that together a project was designed. We looked at how many and which vocational trainees we can engage in this, who can guide the trainees. We checked how much will the materials cost, are they available on the internet, on the markets, do we have the required quantity of metal and welding consumables, are mattresses there and pillows, whether all this could be found in the required quantity in such a short time. And we ensured a special permit from the authorities to keep Manzil Training Center open during the overall lockdown, so the young people could work and could weld and sew and for these beds, and they could also acquire the skills and the routine in doing that, so they can continue doing that when this project is long over. You see the result in the room, the first batch of 720 hospital beds, locally produced for the people of Balochistan. All these beds will be transported to those hospital and health centers that the health department has chosen. And we are very proud that we could connect the committed individuals without whom this would not have been possible. So a special thanks goes out to our donors, to NAFTDC and TEFTA, to our TVET SSP team in Balochistan, to Manzil organization, to the trainers and trainees that have welded and sewn for many hours so that sick people can find comfort. We know that the effects from Corona will still accompany us for many more months. But I hope that also the spirit that together we can do something against it will take us through these trialing times. Thank you very much. Thank you so much, Ms. Arat. She was head of programs, TVET Sector Support Program. Thank you so much on behalf of Government of Balochistan and the people of Balochistan. Your contribution has always been very much effective for us, and we look forward for your support and coordination in future as well. Now, I would like to request all the participants to please kindly fix your masks so you could save yourself and others as well. Thank you so much. Now, I would like to call upon Mr. Zulfikar Jatoi. He's Director NAFTDC, and he would be sharing the role of youth and TVET contribution post-COVID-19. Assalamu alaikum. Thank you so much. In the perspective of COVID-19, the way and the conceptualize this project and implemented is really appreciable. In my view, there are three aspects of this project which must be highlighted. First of all, the semi-skilled persons who are suffering due to shutdown of economic activities and due to all lockdowns situation, they were compensated through financial support for their livelihood. Secondly, it was a good opportunity to mainstream such kind of semi-skilled persons who had no such kind of platform
to come forward and get their room in the market. So by default, when they came on this platform, and they highlighted through their skill, and even after this project, they will be useful for the market as a skilled person. And the third one is the upgrading or enhancement of their skills through providing the environment where these people were working. And the peer competition, the peer learning, and a good supervisor was provided you can say in a good environment. So certainly the initial skill and the final skill when they were leaving must be enhanced. And finally they were also awarded through certificate, which is another step towards standardization. I think there is need to initiate such kind of activities for promoting the semi-skilled or the persons who are wandering for employment, but they want to earn through their hands, and they have some will. So if such kind of activities would be there, there would be opportunity, and the opportunity of the learning, and the finally opportunity to be the part of market. As representing the NAVTEC, I'm representing the NAVTEC, so there is need to highlight the कामयाब जवान प्रोजेक्ट. कामयाब जवान प्रोजेक्ट के हवाले से मैं कुछ बातें उर्दू में ही बताना पसंद करूँगा आपको. देखें, ये जो टीवेट सेक्टर है, इसकी अप्रोच लीनियर नहीं है. इस पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको कवर करना है. मसलन जो आपकी रूटीन की एजुकेशन है, जो रेगुलर एजुकेशन है, उसमें लीनियर अप्रोच से भी गुजारा हो जाता है, लेकिन इसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स देखने, चूँकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बच्चे का एम्प्लॉयबिलिटी है, तो उसके लिए वो जितने प्री रिक्विजिट्स हैं उनको जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे तो कोई भी प्रोग्राम या कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो रिजल्ट नहीं देगा आपको. दैट्स वाई कामयाब जवान प्रोजेक्ट में हमने 14 कंपोनेंट्स में मबनी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया पूरे पाकिस्तान में. और उसमें अगर मैं चीदा चीज़ों का जिक्र करूं तो उनमें से एक अहम जो है वो 200 क्वालिफ़िकेशन डेवलप करना. अब ये क्वालिफ़िकेशन डेवलप करना बाज़ाहिर बड़ी आम सी बात लगती है, लेकिन वो ट्रेड्स जो लोकल ट्रेड्स हैं, जिनका पोटेंशियल है लोकली, उन ट्रेड्स को हाईलाइट करना और उन पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना, ये वो असल काम है जिससे आप इकॉनमी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे. इकॉनमी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो आपको स्किल्ड लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी. तो लोग फिर खामखा जो है वो सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं घूमते फिरेंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होने की तरफ गौर करेंगे, वो सेल्फ सफिशिएंट होने की तरफ गौर करेंगे. मसलन रिसेंटली हमने अब ये कारपेट वेविंग और डेट प्रोसेसिंग, अब आप देखें हमारे पास एक पूरी बेल्ट है, मकरान बेल्ट, जहाँ डेट प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रोसेसिंग पर कोई इस तरह का ट्रेड मौजूद नहीं था. प्रोसेसिंग, उसकी पैकिंग और उससे डिफरेंट जो है वो चीज़ें बनाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ट्रेड को हमने इंट्रोड्यूस किया और उस पर क्वालिफ़िकेशन डेवलप कर रहे हैं. इसी तरह से RPL, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, वो लोग जो ऑलरेडी इनफॉर्मल वे में स्किल्ड हैं लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो 1 डे कमिटमेंट पर अपेयर हो जाए असेसमेंट में, और उस असेसमेंट के थ्रू उसके बाद उनके लेवल वाइज उनको सर्टिफिकेशन दी जाती है. ये पहला स्टेप है इस इनफॉर्मल टीवेट सेक्टर को फॉर्मल की तरफ लेके जाने का. एंड द थर्ड वन इज़, रिसेंटली हमने ओवरसीज़ पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसमें हम ट्रेड टेस्टिंग सेंटर्स की तादाद बलूचिस्तान में बढ़ाने जा रहे हैं. ट्रेड टेस्टिंग सेंटर्स का मकसद क्या है? वो बच्चे जो प्रोमोटर्स के थ्रू बाहर किसी नौकरी के लिए वीज़ा विन करना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो ट्रेड टेस्टिंग सेंटर में अपेयर होते हैं और वहाँ पर उनकी एक छोटी सी असेसमेंट होती है और उस सर्टिफिकेशन के थ्रू वो बाहर वीज़ा लेने के जो है मुतहम्मिल होते हैं. अनफॉर्चुनेटली अब तक बलूचिस्तान में इस तरह का कोई सेटअप मौजूद नहीं था. जो बच्चे इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते थे उनको कराची जाना पड़ता था. तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएट किया है
اور ود ان دس منتھ ہم کوئی 4 سے 5 ایسے ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹر انشاءاللہ بلوچستان میں اوپن کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے فیسیلیٹیشن سینٹر, ٹی ٹی سی کوئٹہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, سرکی روڈ پہ آپ سب جانتے ہیں. وہاں پر ہم ایک فیسیلیٹیشن سینٹر کھول رہے ہیں کہ وہ لوگ جو صوبے سے باہر جا کر کے یا ملک سے باہر جا کر کے روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کی اورینٹیشن کی جائے. اورینٹیشن ان ٹرمز آف دیئر ویزا پروسیسنگ, ان ٹرمز آف دیئر لینگویج ایشوز, ان ٹرمز آف دیئر وہاں جو ریزیڈنس کے ایشوز ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس فیسیلیٹیشن سینٹر کو ہم میکسیمم جو ہے وہ فنکشنل کریں, اور یہاں کے بچے جو ہے وہ نہ صرف ہماری لوکل مارکیٹ میں بلکہ نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کا بھی حصہ بن سکیں. اسی طرح سے ایکریڈیشن, انٹرنیشنل ایکریڈیشن, اسمارٹ ٹیک لیبس, اب ہم نے اس مرتبہ 50,000 ہم نے پورے پاکستان میں ہائی ٹیک جو ہے وہ ٹریڈز بھی انٹروڈیوس کیے. اب ہائی ٹیک ٹریڈز وہ ہیں جس پہ بچہ اسکل ہونے کے بعد اپنے آپ کو فری لانسنگ کے طور پر مارکیٹ میں لانچ کر سکتا ہے. چاہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لے لیں آپ, چاہے اس میں ایڈوانس الیکٹرانکس لے لیں, بگ ڈیٹا لے لیں, اس طرح کے بہت سے ٹریڈ. اور الحمدللہ بیوٹم یونیورسٹی, خزدار انجینئرنگ یونیورسٹی, تربت انجینئرنگ یونیورسٹی, لسبیلا یونیورسٹی, یہ ساری یونیورسٹیز وہ ہیں جو ہائی ٹیک ٹریڈز میں ہماری پارٹنر بنی. تو ٹو کٹ شارٹ, یہ وہ اوور آل سیناریو ہے جو نیفٹیک بینگ این اپیکس باڈی اپنے تمام ان اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ مل کر کے بلوچستان میں لاگو کر رہا ہے. اور آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ, آپ سب یہاں جتنے بھی ادارے موجود ہیں وہ سب ہمارے پارٹنر ہیں, وہ سب ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ سب کے ساتھ مل کر کے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو اور بہترین طور پہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. تھینک یو جی. Thank you so much, Mr. Zulfikar Jatoi Sahab. No doubt, the contribution of NEFTTC in TVET sector has a lot of performance, and their new initiatives for the youth of Balochistan would open new doors for new opportunities. Now, I would like to invite Ms. Maran. She is Counselor Attaché for Culture, Economics and Press Affairs from the Consulate Journal of the Federal Republic of Germany. Yes, hello. Dignitaries from the Ministry of Social Welfare and the Health Department in Balochistan, representatives from NEFTTC, TVET SFP, and my colleagues from the EU delegation. It's an honor to join you today on this occasion. Pakistan has been fighting the coronavirus with a great deal of spirit. This virus was a big challenge for the global economy and also for the Pakistani economy and of course the people here. As we speak today, the number of casualties we had in this province due to corona is relatively low when compared to other parts of the country and also the world. The credit goes to the frontline healthcare workers for their tremendous efforts and engagement. In this time, youth played a decisive role. Involving them into vocational and technical education training has many benefits themselves. It has also lasting impact as the skills they learn stay with them not only during the pandemic but also afterwards. This initiative of training in the production of healthcare equipment is a true example of how Pakistani youth can contribute to society through TVET. For the health department and for people of Balochistan will make use of it. The federal team, more specifically the German Ministry for Economic Cooperation and Development, is supporting the TVET support program with 14.5 million euros. Together with our partners from the Norwegian Embassy in Pakistan and the European Union, we are very happy to do so. We look to see more of these motivating results of training and engagement in youth in the near future. Thank you very much.
Thank you so much, Ms. Marin. This great opportunity was possible due to your support. Definitely, it gave us double benefit. The first benefit was to give opportunity, short-term employment opportunity to semi-skilled labor, 140 in number of the youth of Balochistan, and the second, the support to health department in terms of healthcare equipments. Now, I would like to invite Mr. Olivier Meck, Head of Cooperation, EU Delegation in Pakistan. Good afternoon. Assalamu alaikum. Dear dignitaries, excellencies, participants, thank you very much for the opportunity to join you, although virtually, in this event. I would like to recognize the efforts of the Tibet Sector Support Program and its partner organization Manzil in supporting the government of Balochistan in the ongoing COVID-19 crisis, and to make a relevant contribution in addressing the urgent needs arising from it. I'm glad to see that the project could rapidly reorient some of its work to produce the essential items such as beds and bedspreads, and this being handed over today. The project also handed over personal protective equipment comprising of suits and masks to the government of Sindh last week. COVID-19 impact is not only health related, but also an economic one. We are therefore pleased that although at a small scale, this project is able to create some additional income for the trainees who are involved in the production. Even more so, it gives me great satisfaction that the EU has been able to support Pakistan in this time of crisis by reorienting various ongoing projects, as well as creating some new initiatives. About 150 million euros or 26 billion Pakistani rupees support is currently being provided by the EU towards the short and medium term COVID response in Pakistan, and aimed at strengthening the preparedness of Pakistani people for its social and economic impact, with specific focus on the most vulnerable. Youth under the age of 25 constitutes more than 60% of the total population in the country. With about 3 million youth, 53% of them being women, entering the labor market every year, we cannot deny the critical importance of Tibet in Pakistan. Youth equipped with employable skills has the power to contribute largely to the socio-economic future of this country. To address these challenges, the government has embarked upon a comprehensive reform in this area. And since 2011, I am happy to mention that the EU has been able to support the uplifting and reforming of the Tibet sector by committing about 91 million euros. We are in it for the long term. Other donors have also joined us in the support, including governments of Germany, Netherlands, and Norway, to just mention a few, incrementing the total available support over the years to about 129 million euros. Together, we have been building a solid basis for a stronger Tibet sector in Pakistan. Since 2011, the country has achieved a number of headways in this reform. The launching of the National Skills for All strategy, introduction of a competency-based training approach, and National Vocational Qualification Framework have been just a few of the important milestones, and which reflect the government's commitment to the area. The ongoing Tibet Sector Support Program is working at various levels to strengthen the sector. At policy level, it is supporting the government in implementing the National Skills for All strategy, as well as improving assessment and certifications. At the institutional level, the project is providing support by developing and implementing curricula, training for teachers, examiners, and principals, and improving the certification system. Last but not least, at the individual level, the program is providing trainings to young men and women across Pakistan. Balochistan is one of the priority provinces for the EU to engage in development cooperation in the country. We see the need of the province, and at the same time, we see its strong potential. For EU, Tibet is part of a bigger picture. We believe in an integrated approach and thus are engaged in various sectors in the province.
Besides Tibet, these include basic education, rural development, public finance management, and government. In the Tibet sector specifically, I would like to mention the functionalization of Balochistan Technical Education and Vocational Training Authority, which has been one of our key achievements. It is very important to have a strong and functional structure at TEVTA with positions that are filled and resources allocated, and a leadership that can address the important challenges. In this sense, passing of the BTVTA Act would be an important step forward. The difficulties of the authority which have been faced have been severe. It is essential in our view to put continued emphasis on maintaining the momentum of progress. We should not risk reversing the successes we had so far. Thus, it is important as a key contribution for moving forward to give youth a chance to shape the future. Coming back to the equipment which we are handing over today, let me conclude once more by congratulating all those involved in the efforts made. I really hope that this equipment can be put to good use in the essential fight against COVID. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Mr. Olivier. The contribution of European Union for the development of Balochistan, and especially in Tibet sector, is remarkable. And all those initiatives which have been taken towards the emergency COVID-19, we, government of Balochistan and people of Balochistan, are thankful to you. Further, I would like to invite the Honorable Minister of Social Welfare, Mir Asad Baloch Sahab, to come over the stage and share the role of government of Balochistan during COVID-19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام میں جو بنیادی طور پہ آرگنائزیشن کی جانب سے یہاں منعقد کی گئی ہے، بیسکلی این جی اوز جو کام کرنا چاہتے ہیں یا باقی دنیا، یورپین یونین، جرمنی، جاپان، چائنا، امریکن، یہ بہت سے پھر ان کو سپورٹ دینا چاہتے ہیں، یہ انسانیت کی بیس پہ ہیومینٹی گراؤنڈ کہ جس پہ وہ اپیل کی جاتی ہے جو سچے انسان ہوں، جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کا ایک عمل ہے. معاشرے میں، پوری دنیا میں، اس گلوبل ورلڈ میں جو اس جدید دنیا پہ لوگ ایک ریس پکڑ کے جا رہے ہیں، اسی دنیا کے تناظر میں بہت سے ایسے ملک، ایسے صوبے، ایسے علاقے، ایسے ڈویژن، ایسے ضلع ہیں جو بیسکلی دنیا کے اس ریس سے کافی پیچھے ہیں. تو کبھی دنیا میں آفت، وبا، سیلاب، جیسے ابھی ایک بڑے پیمانے پہ یہ کرونا وائرس نے پورے دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کووڈ-19 کے حوالے سے میں اگر کہوں کہ ہمیں اس ملک کو کافی نقصان ہوئی، اس میں تو اس طبقے کو زیادہ نقصان ہوئی جو مزدور طبقہ ہے، جو روز کماتے تھے، روز کھاتے تھے،
ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے، یہ زیادہ افیکٹ ہوا اور زیادہ ہٹ یہ ہوا. چونکہ بڑے پیمانے پہ ورلڈ لیول پہ دنیا پہ یہ وبا پھیلی ہوئی تھی، تو اس میں ایک یونٹی پیدا ہوئی. جو ترقی یافتہ ملک تھے، جو ڈیولپڈ کنٹری تھے، یہ جو ترقی پذیر ملک ہمارے پاکستان جیسے، ان کو کافی اس وقت مدد کی ضرورت تھی. تو ایک سلسلہ باقی ترقی یافتہ دنیا سے شروع ہوا اس سلسلے میں. تو زیادہ ہیلتھ کو سپورٹ کی گئی اس ڈپارٹمنٹ کو، کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق تھا اور انسان کے لائف سے متعلق تھا. زیادہ سے زیادہ انسانی لائف کو کس طریقے سے بچایا جائے، فرسٹ اسٹیپ یہ تھا. اس کے بعد سیکنڈ لوگوں کی روزگار. آپ کے یہ آرگنائزیشن نے جو محسوس کی، جو میں نے دیکھا، جو اس کی شاخیں جرمنی یا یورپین یونین دوسرے تیسرے جگہ انہوں نے جو محسوس کیے، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو کہ بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے میں آئے، یہ بھی اپنا شیئر اس میں ڈال رہے ہیں. کچھ لوگوں کو روزگار دی گئی ہے، اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جو بیکورڈ علاقے ہیں، ان میں سے یہ مختلف حوالے سے اپنا ایک سپورٹ وہ دے رہے ہیں. تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ ایک اچھی حکمت عملی ہے، ایک اچھی اسٹیپ ہے کہ اس کو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ ہم ایک فکری طور پہ جو لوگوں کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی ہمارے لیے اچھی شگون ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے ٹائم پہ جو وبا پھیلی جاتی ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ پھر اپنی کمی محسوس کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے ہماری کمی ہے، ہم اس کو پورا کریں یا کمپلیٹ کریں آئندے کی خاطر. تو اس میں ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کافی تجربہ ان کو ہوا. آنے والے وقت میں بڑے پیمانے پہ وہ تیاری بھی کر سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسی دوسری وبا پیدا ہوئی تو ان میں کافی یہ نالج ہوئے. تھرڈ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دکھ اور افسوس کے ساتھ میرا اپنا یہ رائے ہے، باقی اتفاق کریں یا نہ کریں، اس بلوچستان کے جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی جو دولت ہے، جو زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جس پیمانے پہ ہمیں نوازا ہے، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ ایسے پروگرام جرمنی، یورپ، باقی ملکوں میں ہو اور بلوچستان سے یہاں سے کچھ مدد کے لیے کوئی چیز ہم بھیجیں. میں اس دن کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. میں صرف خیرات کے لیے کہ کبھی یہاں وبا آئے گی، کبھی یہاں تباہی ہوگی، اور اسی انتظار پہ کہ کہیں سے ہمیں مدد ملے گی، ہم اپنی زندگی، قوموں کی زندگی اس طریقے سے نہیں گزاری جاتی ہیں. وقتی طور پہ ون ٹائم پہ آپ کو کوئی روٹی دے سکتا ہے، کوئی سپورٹ دے سکتا ہے، لیکن ان دا فیوچر آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لا کے آگے چلیں. یہ دنیا میں یورپین یونین ہو، جرمنی ہو، باقی امریکن ہو، چائنا ہو، ازل سے یہ بن کے نہیں آئے دنیا پہ، یہ بھی اسی پروسیس سے ہو کے اس جگہ پہ آ کے پہنچ گئے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ذہنی طور پہ اس طریقے سے ان کو تربیت بھی نہ کریں کہ ہر وقت ہم اسی انتظار میں رہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سیلاب آئی، کوئی طوفان آیا، کوئی وبا آئی، تو کہیں سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملے تاکہ ہم اپنی زندگی آگے بڑھائیں. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جب ہم آئے تو یہاں ہم نے 2-3 جو ضرورت کی لوگوں کی،
محسوس ہم نے کہ پورے ورلڈ اور ملکی سطح پہ، تو ہم نے ایک عوامی انڈومنٹ فنڈ لانچ کیا جس میں 7 مہلک بیماریاں ہیں. اب تک 1 ارب روپے ہم نے لوگوں کو دی ہیں اور 1000 لوگوں کی ہم نے علاج کیے بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے. یہ پورے جنوبی ایشیا میں نہیں تھا. ابھی ہم نے ڈسیبل کے حوالے سے لوگوں کو ٹرائی موٹر سائیکلیں دی. اس کے ساتھ آج میں آپ کو بتا دوں روزگار کے حوالے سے 10,000 چنچی موٹر سائیکل بلوچستان گورنمنٹ نے ان کی اپروول دیے، اور آنے والے وقت میں ہم بلوچستان میں جو لوگ بے روزگار ہیں، جو اپنی گھر کی کچن کو نہیں چلا سکتے ہیں، بیٹے کو پڑھا نہیں سکتے ہیں، علاج نہیں کروا سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ 1-2 مہینے میں پورے بلوچستان میں ہم 10,000 غریب، لاچار، مسکین اور بے روزگاروں کو روزگار دیں گے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اور مزدور کا بیٹا، میں اس اسکرین میں بلوچستان کے آئینے میں مزدور کے بیٹے کو ڈاکٹر بننا دیکھنا چاہتا ہوں. غریب اور لاچار کے بیٹے کو میں انجینئر دیکھنا چاہتا ہوں، بیرسٹر دیکھنا چاہتا ہوں، ایگریکلچرلسٹ دیکھنا چاہتا ہوں، معیشت دان دیکھنا چاہتا ہوں، قانون دان دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ہماری اور آپ کی جو لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہماری قومی اور اخلاقی فرض بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں. تو مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی. ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ رہے گا. یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ہماری پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی جو ویژن ہے بلوچستان میں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ساری آپ کا پروگرام انگلش میں وہ سلسلہ تھا. میں نے اپنی گلابی انگریزی سے بہتر یہی سمجھا کہ میں اپنی وہ جو میرے ذہن میں ہے، جو میری نالج میں ہے، میں پہنچا ہوں. اس پہ تو شاید وہاں سننے والے وہ میری وہ نہ سن سکے، لیکن میں تو چاہتا تھا کہ میں بلوچی میں بھی بولوں. مجھے اپنی سرزمین کی مادری زبان پہ ناز ہے. کاش کہ اس کو ہم آگے لے جائیں تاکہ دنیا کے ہر لوگ اس زبان کو سننے کے لیے، کیونکہ جو شیرین زبان جو ہماری بلوچی کا ہے کہیں دنیا میں نہیں ہے. لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ زبان دنیا میں لوگ اس کو سننے کے لیے بھی تیار ہوں گے. تو اس سلسلے میں یورپین یونین اور جرمنی کے جو آپ کے سپورٹر ہیں، جہاں کہیں سے آرگنائزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان کی اس سپورٹ کو انتہائی ایک مثبت عمل سمجھتا ہوں اور ایک میچورٹی سمجھتا ہوں. اسی امید کے ساتھ کہ آپ ان کے ساتھ مل کے مزید انسانیت کی خدمت کریں گے. تھینک یو. مہربان. I would just give a brief in English for our colleagues who are there to understand what he wanted to say. He appreciated the contribution of European Union, the contribution of Federal Republic of Germany, Royal Norwegian Embassy, especially during COVID-19, as he said that it was a crisis situation and it was a burden on our health department and we were not ready for this crisis. And the community which suffered a lot was the daily wagers, and it was tough for all of us to manage their earnings or their salaries on those who are on daily wages. So it really affected the communities who were working on daily basis and who were earning on daily basis. So he again shared the contribution of social welfare, like he discussed about Balochistan Awami Endowment Fund, that it is covering 7 major diseases, and the treatment is free of cost from government of Balochistan. And they are also working for PWDs, and they are also creating job opportunities for especially daily wagers, and their contribution will carry on for future. And again he said that it's a very positive step
from all the donor agencies, from all our partners who supported us in this tough time. We are grateful to European Union, Federal Republic of Germany, and Royal Norwegian Embassy for their contribution in this tough condition with Government of Balochistan. Now I would like to invite Secretary Health, Mr. Dostan Jamaldini Saab, to come over the stage and please share his views. Thank you very much. Sorry for a bit of, improper way of calling for the speech. That's why I will not speak or deliver a speech, because the Excellency Minister for Social Welfare has already mentioned the vision of the government of Balochistan, the condition of Balochistan, people of Balochistan, and what they are doing. I will just concise my talk to say thankful. And my first thank will go to definitely the team in Social Welfare Department under the leadership of Mir Asadullah Baloch, Provincial Minister, for creating an opportunity. And definitely in this role, Abdul Rauf Baloch, the Secretary of Social Welfare, was unique. He created this idea that during COVID, vocational training component can be a great help to patients in the hospital. Thank you very much to the European Union, Mr. Ovidiu Mick, the reps of Federal Republic of Germany, Norway, TVET team led by Mr. Holof, and definitely the Manzil organization of Balochistan, who gathered all these young boys and girls in making such beautiful beds for the patients of very far away districts and locations of Balochistan. Yes, the beds are before us. Although it is a great contribution, and not only the patients, their people, the doctors, the health department will be remembering all those organizations and personalities that we were mentioning. These 720 beds will be great help to thousands of people in Balochistan. And beautiful thing is that it has created an opportunity of learning to young boys and girls. We also suggested them that let us make them trained people for repairing the beds as well. So definitely that will be coming up. And again, thank you very much. Thank you everybody for this great gesture to L Department. Thank you. Thank you so much, Secretary Saab. As Manzil is the very potential organization in TVET sector and having implementation of different TVET sector programs in Balochistan, and as everybody discussed that during this program they have involved 140 youth who prepared these beds and the woman who prepared the bedspreads. The quantity was 720 and the bedspreads are 1,440. So now this is the time that we have to hand over these equipments to the health department. I would like to request Faisal Saab to please kindly join us here. And then I would request Honorable Minister Social Welfare to please come over the stage to please hand over the beds and rest of the equipments to the health department. I would also request Honorable Secretary Health and DG Health to please join us.
would like to thank Honorable Minister Mir Asad Baloch Sahab, Secretary Health, Secretary Social Welfare, all the designatories, DGs, and the representative from EU delegation in Pakistan, and representation from Federal Republic of Germany. Thank you for the participation. High tea is ready and you all are requested to kindly join.